جناب زرارہ بن اوفا صحابی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث پہلے بھی میں نے عرض کی تھی لیکن مختصر عرض کی تھی، آج بھی ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا مکمل کروں۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے مجھے ارشاد فرمایا، اب اس کی روشنی میں دیکھیے کہ ہمارا معاشرے پہ یہ حدیث کس طرح فٹ آ رہی ہے اور کون کون سے گروہ اس وقت پیدا ہو چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا یاد رکھ اور لوگوں تک یہ بات پہنچا دے، الناس فی زماننا علی ست طبقات۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت فرمایا ہمارے زمانے میں لوگ 6 گروہوں پر مشتمل ہیں۔ اسدن کچھ لوگ شیر ہیں، ذئبن کچھ لوگ بھیڑیے ہیں، وثعلبن کچھ لوگ لومڑیوں کی طرح ہیں، وکلبن کچھ لوگ کتے ہیں، وخنزیرن کچھ لوگ خنزیر ہیں۔ یہ طرح کی بات میں کر رہا ہوں، طرح نہیں کہا ہے، فرمایا وہ ہیں، وہ کتے ہیں، دکھنے میں آپ کو انسان لگ رہے ہیں۔ وہ خنزیر ہیں، خنزیر کی طرح نہیں ہے، چونکہ آقا نے یہ نہیں فرمایا مثل الخنزیر ہے، کل خنزیر ہے، خنزیر جیسے، یہ عربی کی تعبیرات ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کتے ہیں، آقا نے فرمایا وہ خنزیر ہیں، وشاتن، اور فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکری ہیں۔ فرمایا جہاں تک وہ شیر ہے نا، فَأَمَّا الْأَسَدُ، جو لوگ شیر ہیں، جو شیروں والا گروہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَمُلُوكُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا کے حکمران ہیں، ظالم و جابر جو حکمران کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یجب کل واحد منہم ان یغلب ولا یغلب، فرمایا ان بادشاہوں میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ غلبہ اختیار کرے، ان پہ کسی قسم کا غلبہ نہ ہے۔ یہ جو میں ہوتی ہے، یہ میں ہی کی وجہ سے تو ملک جو ہے وہ ہمیشہ دیوالی ہو جاتے ہیں، میں ہی کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوئے ہیں، میں ہی کی وجہ سے ملک ٹوٹے ہیں، میں نے اب یہ کہہ دیا ہے نا، بس یہ انا، اب میری جو ہے اس جملے کو کون پیچھے کرے گا؟ اس میں کی وجہ سے کہاں تک چلا گیا ہے ہمارا ملک بھی، اور کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے ہمارا ملک۔ ولا یغلب، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہی غالب رہیں، کوئی ہم پر غالب نہ آئے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے نا، بس ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ کی معرفت اس طرح کی نہیں ہے۔ دنیا میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملکوں کو چلایا جاتا ہے، لیکن بہرحال بادشاہ ہے، اس لیے ان کو کہا گیا یہ شیر ہے، جنگل کے شیر جیسے بادشاہ ہوتا ہے، جو مرضی ہے کھائے، کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، جو آگے آئے گا اس کو وہ کھا جائے گا۔ یہ سارے شیر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا گروہ اما الذئب، یہ جو بھیڑیے ہیں، بھیڑیے کون ہوتے ہیں؟ فرماتا فتجارکم، یہ آپ کے تاجر، بزنس مین، میں سارے بزنس مین کی بات نہیں کر رہا۔ آقا نے فرمایا یہ ایسے بزنس مین ہیں جن کی صفت یہ ہے، یضمون اذا اشتروا، جب کوئی چیز خریدنے جائیں اس میں نقص نکالیں گے، اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو یہ نقص ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، لیکن جب یہ لوگ خریدتے ہیں وَيَمْدَحُونَ اذا باعوا، جب یہ بیچتے ہیں تو بڑی اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں، گھنٹہ پوری وہ اپنی بریفنگ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بندہ تنگ آ جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے بتاؤ اس کا ریٹ کیا ہے، لیکن تعریفیں کرنا شروع، یہ ایسی چیز ہے آپ کو کہیں مارکیٹ پھر لیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، گویا اس کمپنی نے بس اسی کے لیے بنا کر بھیجا ہے اور کسی کے لیے اس نے بنائی نہیں ہے۔ وَيَمْدَحُونَ اذا باعوا، اور یہ تاجر اکثر کرتے ہیں، بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ چیز ہے، یہ ریٹ ہے، خریدیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقص ہو، مجھے نظر نہیں ہے، چیک کر لیجئے۔ یہ ہے شرعی طریقہ۔ آپ گھڑی بیچ رہے ہیں، موبائل بیچ رہے ہیں، کہیں چیک کریں، کہیں کوئی ہو اس میں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس پڑا خراب ہو جائے، لیکن نہیں، فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہیں؟ بھیڑیے ہیں۔ تیسرے کون ہیں؟ فَأَمَّا الثَّعْلَبُ، فرماتے ہیں جو لومڑی والے لوگ ہیں نا، وہ کون ہیں؟ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِأَدْيَانِهِمْ بلا یکون فی قلوبہم ما یصنعون ما یصفون بألسنتہم۔ توجہ فرمائیے گا، جو لوگ لومڑی ہیں یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ بدعمل مولوی ہے کہ جو دین کے نام پر لوگوں سے کمال کھاتا ہے، دین کے نام پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دین کے نام سے اس نے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا، یہ درباری مولوی جہاں بھی دیکھو گے، جس جگہ دیکھو گے، جس حکمران کے بھی باری آئے گی یہ پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہیں جاتے ہیں، یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ اپنی روزی روٹی کا کیا ہے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَا يَكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا يَصْنَعُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَمَا يَصِفُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بس پیسہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے علماء بد ہیں، علماء سو ہیں۔ فرمایا اور پانچواں جو ہے وہ کیا، چوتھا کیا ہے؟ کتے۔ وَأَمَّا الْكَلْبُ، کتے کون ہیں؟ فرمایا کتے وہ لوگ ہیں جو زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں،
زبان سے لوگوں کو کاٹتے ہیں، گالیاں دینا، تنقید کرنا، ڈیگریڈ کرنا، معاشرے میں بیٹھے ہوئے ان کی توہین کرنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھ پر میرے کعبہ کو گرانا اتنا عظیم نہیں ہے جتنا کسی مومن کی توہین کرنا عظیم ہے، میں یہ قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن ہم نے تو ایک لقمہ بنایا ہوا ہے نا، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی توہین کرنا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ، خنزیر کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بد کردار لوگ جو ہیں، مخنث لوگ جو نہیں میں نشی میں، یہ لوگ جو ہیں جو تیسری جنس والے لوگ ہیں، جب ان کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے یہ لوگ فوراً آ جاتے ہیں، بد کردار لوگ، زانی قسم کے لوگ، نعوذ باللہ۔ وَأَمَّا الشَّاةُ، فرمایا یہ بھیڑ بکری کون ہے، یہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا الذین، یہ وہ مؤمنین ہیں، الذین تجز شعورہم، جن کے بالوں کو نوچا جاتا ہے، ویؤکل لحمہم، ان کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، ویکسر عظمہم، ان کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے۔ یہ لوگ بیچارے مسکین ہوتے ہیں، فلاں حکمران آیا تو اس نے ان کو نوچا، فلاں آیا تو اس نے ان کو کھایا، فلاں آیا تو اس نے ان کے حقوق کو پامال کیے۔ یہ بیچارے بھیڑ بکری کی طرح ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔